وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس آیت پر بات چل رہی ہے۔ انسان اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرے، اس انسان کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 انسانوں کو مبغوض سمجھتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس میں ایک انسان وہ ہے جو اسلام کے اندر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے۔ انسان کی سوچ جب اعتقادی اعتبار سے خراب ہوتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ کے غیروں پر اس کی نظر آ کر کے اٹک جاتی ہے۔ انسان کی ایک سوچ کی خرابی ہے جسے فکری ذہنی ارتداد کہا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دین کو حیثیت نہیں دیتا، پرانی چیز سمجھتا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائیاں رکھی ہیں وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اپنے عمل سے انسان ایسا بتاتا ہے کہ آج مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی پر طنز نہیں کر رہا، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے خوشی کا ایک سما ہوتا ہے۔ یہ بچہ عمر کے 3-4 سال میں داخل ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی گھٹی کے اندر ہم دین ڈال دیتے، سب سے پہلے اس کو دین کی تعلیم دیتے، مگر آج ہمیں اپنے بچے کے لیے بچپن سے دین کی تعلیم اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم دین بیزار لوگ ہیں۔ انسان کے اندر جب ذہنی ارتداد آتا ہے تو قرآن کو صرف ایک ذکر کی چیز سمجھتا ہے، بس ذکر کرو ثواب ملے گا، عمل یہ نہیں۔ ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سے اعمال کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید عذاب اس صورت میں آئے گا، ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈے مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ اللہ تعالیٰ جس نعمت کو چھین لے، سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، اب میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اللہ نے یہ نعمت مجھ سے چھین لی۔ میرا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، میں اللہ کے حضور روتا تھا، دعائیں کرتا تھا، اب بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں، نہ 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی سزا ہے۔ سزا وہ نہ سمجھیے جو میں نے کہا کہ اللہ سر پہ ڈنڈے برسائے، پتھر مارے، وہ اللہ قادر ہے۔
وہ اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے. انسان کے اندر سے عمل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اس کے بعد دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو اعمال کرتا بھی ہے وہ اعمال ٹھیک نہیں کرتا، جیسے نبی نے ہم کو بتائے. میں 2 جمعوں سے اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے نماز جیسی چیز بدل دی. اس نماز کو ہم ڈیجیٹل طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ سے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی سمجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے ویسے کرنا چاہ رہے ہیں. اس نماز سے ہٹ کر اور ہمارے جتنے معاملات ہیں سب کو ہم نے بدلنے کی کوشش کی. نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں نکلا کہ جس چیز کے اندر ہم نے بگاڑ کو پیدا کیا اس چیز کو بدلنے کی کوشش کی، ہم پریشان ہوئے، سکون ہم کو نہیں ملا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا. اسلام جب آیا تھا اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. ان قریب اس پر وہ وقت بھی آئے گا جیسے یہ شروع ہوا تھا ویسے یہ لوٹ بھی جائے گا اجنبی بن کر. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس اجنبیت کی حالت میں اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل الآثار کے اندر اس حدیث کی تفصیل لکھی ہے، بڑی عجیب لکھی. انہوں نے مثال دی، کہا ایک انسان مسافر ہو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی نئے علاقے کے اندر جا کر بس جائے تو وہاں کے مزاج سے، وہاں کے رہن سہن سے وہ واقف نہیں ہوتا، تو وہاں کے ماحول پہ ڈھل بھی نہیں پاتا. جب انسان وہاں کے ماحول میں ڈھل نہیں پاتا، ایک اجنبیت والی زندگی محسوس کرتا ہے. کہا اسلام بھی ایسے ہی تھا. شیخ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا ایک مسافر سفر کر کے کسی مقام پر چلا جائے، اس مقام پر اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے. جہاں انسان سفر کر کے گیا ہے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے. کہ اسلام جب یہ آیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے قبیلوں کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، بہت تھوڑے تھے. کہا اب بھی اسلام پر عمل کرنے والے تھوڑے ہو گئے. آج ہم مسلمان ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانیت ہمارے اندر کتنی ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. یہاں آ کر کے ہماری سوئی اٹک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی. ہم کہنے کے مسلمان رہ گئے، دعوے کے مسلمان رہ گئے، حقیقت میں مسلمان نہیں. جس دن اس مسلمانیت کی حقیقت ہمارے اندر آ گئی، پروردگار ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا فرما دیں گے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، ابراہیم بن نصر سے، کہا دیکھ اگر تو زندہ رہا نا تو ایک چیز کو ضرور دیکھے گا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ابراہیم بن نصر سے کہا تو زندہ رہا تو ایک چیز کو ضرور دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ لوگوں کے اندر مسلمان اور کافر کا فرق مٹ جائے گا. کتنی بڑی بات کہہ دی. ایک مسلمان اور ایک کافر کا فرق مٹا ہوا ہوگا. آسان الفاظ میں تم پہچان نہیں سکو گے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. آج ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا ابراہیم سن لے، لوگ امانت دار
اور خیانت کرنے والے کے اندر فرق کو مٹا دیں گے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ کہا ابراہیم سن لے، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جو برائی ہے اس کو اچھائی سمجھیں گے اور جو اچھائی ہے اس کو برائی سمجھیں گے۔ آج ہم اپنے معاملات لے لیں، میں عبادات تو دور کی بات کہہ رہا ہوں، ہم جو تجارت کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہاں ہوتی ہے اسلام کی باتیں؟ ہمیں اس حد تک تو یاد آتا ہے، اگر یہ نکاح جیسی چیز نہ ہوتی نا، یہ نکاح جو پڑھنا ہوتا ہے، خطبہ جو ہوتا ہے، خدا کی قسم ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آ کے تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ یا مولوی بھی یاد آتا ہے، مسجد بھی یاد آتی ہے، ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کان میں اذان دینے کا مسئلہ آتا ہے، یہاں بھی ہم تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ باقی ہم کیا کر رہے ہیں مجھ سمیت ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے، ہر چیز ہماری بدلی پڑی ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، اسلام ختم ہے۔ شیخ ابن بطہ حنبلی رحمہ اللہ، فقہ حنبلی کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الابانہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پہلی بات لکھی انہوں نے، کہا ہم نے یہ زمانہ دیکھ لیا۔ نبی نے فرمایا تھا نا، اسلام اجنبی بن کر شروع ہوا اور عنقریب اجنبی بن کر لوٹ جائے گا، کہا ہم نے یہ زمانہ دیکھ لیا۔ پھر کہا جس انسان کے اندر سمجھ ہوگی، عقل ہوگی، وہ بینا ہوگا، دانا ہوگا، عقل مند ہوگا، تو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلا لے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، یہ 4 صدی کے آدمی ہیں جن کی بات میں نقل کر رہا ہوں، 4 صدی کے آدمی۔ سوچیے آج ہمارا کیا حال ہے۔ کہا جس کے اندر عقل ہوگی، بینا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلا لے گا، ورنہ لوگوں کا حال کہ وہ الٹے قدم جاتے ہوئے معلوم ہوں گے، پیچھے جاتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ اور اس کی انہوں نے مثال دی، کہا جس چیز کو وہ برا سمجھتے تھے کہ یہ برا ہے، اب اسے حلال سمجھیں گے، جو حرام تھا اسے وہ حلال سمجھیں گے، جو اچھائی ہے اس کو وہ دور کریں گے، اور جو برائی ہوگی اس کے قریب ہو جائیں گے۔ آج ہمارا بھی حال بالکل ایسا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اسلام سے ہم دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ ہم نے اسلام کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس بٹنوں کی زندگی کے اندر اسلام کا کیا کام ہے؟ اسلام کا کام تو قیامت تک ہے۔ یہ ہماری گندی سوچ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ ڈیجیٹل دور کے اندر اسلام کیا کرے گا۔ اسلام ہر چیز کا راستہ دیتا ہے، ہم دور ہیں اسلام سے، ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا۔ نبی نے فرمایا تھا نا، نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان مرد اور عورت پر دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ آدمی کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اپنی عبادات تو صحیح کر سکے، حلال حرام کو پہچان تو سکے۔ ہم اتنے علم سے بھی کورے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ آپ برا مت مانیے گا، آج کوئی جوان مسئلہ پوچھنے آتا ہے نا، مولوی صاحب ایک مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کرنا ہے؟ اب پوچھتا مسئلہ ہے، یہ مشورہ کہاں سے ہوا؟ ہم اتنے سمجھدار لوگ۔ ایک جوان کو میں نے ٹوک دیا، اب مجھ سے مشورہ کرنے آئے ہیں تو کسی اپنے بڑے سے مشورہ کر لے بھائی، کہ نہیں مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ بڑے بڑے الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔
آج ہمارا جوان کہتا ہے نئی دور کی نئی چیزیں میں اپنی رائے بھی اس کے اندر داخل کر لوں. ہمیں اسلام کے بارے میں کیا پتا ہے کہ تو دین کے بارے میں اپنی رائے کو داخل کرے گا؟ کتنا جانتے ہیں ہم تو سطحی طور پر دین بھی نہیں جانتے. وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز کی ضروری چیزیں کیا، کچھ بھی نہیں پتا ہم کو. لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اپنی رائے تو داخل کر دیں اس کے اندر. میں اپنی رائے بھی کچھ دے دوں، میں اپنی رائے بھی کچھ دے دوں، یہ ضرور ہم جانتے ہیں. ہم اسلام کے اعتبار سے ایسے نچلی سطح پہ جا چکے ہیں، آج ہمارے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. نماز کی ضروری چیزیں کیا، کچھ بھی نہیں پتا ہم کو. لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اپنی رائے تو داخل کر دیں اس کے اندر. میں اپنی رائے بھی کچھ دے دوں، میں اپنی رائے بھی کچھ دے دوں، یہ ضرور ہم جانتے ہیں. ہم اسلام کے اعتبار سے ایسے نچلی سطح پہ جا چکے ہیں، آج ہمارے سامنے کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمیں اسلام کی بنیادی باتیں معلوم ہی نہیں ہیں، نہ ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. اسلام دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یاد رکھیے اگر دین کو ہم نے نہیں سیکھا تو پھر ہم ہر چیز بگاڑ دیں گے، خراب کر دیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھتا تو میں کئی عرصے سے ہوں، آج بھی میں نے دیکھا. ہم لوگ ماشاءاللہ جمعے کی نماز کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں توفیق دی، ہم نماز کے لیے آ گئے. ابھی میں آ رہا تھا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر چٹائی رکھی ہے، اس کو اٹھا کر اپنے لیے باہر جگہ بنا کے بیٹھنے کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں. نہ بیان شروع ہوا ہے، نہ دوسری اذان ہوئی ہے، نہ خطبہ ہوا ہے، نہ نماز ہوئی ہے، ابھی سے چٹائی بٹھا. کیا ہے؟ بس جلدی پڑھوں گا، بھاگ جاؤں میں یہاں سے. یہ ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، ابھی 2 منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں. کتنے چیتے لوگ ہیں نا، ہوشیار لوگ، ہوشیار. ہمارے اس عمل نے ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر دیا. نبی نے کیا سکھایا تھا؟ صفوں میں مل مل کر کھڑے ہو. کیا ہوگا؟ اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ آدمی ابھی سے دور ہو کر اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہا ہے کہ نہیں؟ کتنے ہوشیار لوگ ہیں ہم لوگ. ہم نے اپنی مسجد میں جمعے کے دن جگہ پکڑ لی. کوئی کہتا ہے میں سیڑھی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے میں دروازے کے پاس کھڑا ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے میں سیڑھی کے پاس بیٹھ جاؤں، کوئی میں ادھر بیٹھ جاؤں، کوئی ادھر بیٹھ جاؤں. لیکن ایک نماز کیسی پڑھی جاتی ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں. دنیا کے جتنے کام ہیں ان سب کے اندر ہم بڑے ہوشیار ہیں، اور وہاں وہ کام کرتے جو بڑے اچھے سے اچھا. اور اللہ کی بس کندھے پر ایک بوجھ اتارو. پڑھتے ہی کیوں ہو بھائی؟ کس نے مجبور کیا؟ ابھی بھی آپ باہر جا کے دیکھ لیں، صفیں بچھی ہوں گی، لوگ بیٹھے ہوں گے. جا کے دیکھ لیں. یہ آپ سمجھ رہے ہو کیسی چھوڑ رہا ہے، جا کر دیکھ لیں. ابھی یہ ہمارا حال ہے. ہم اس کے اندر اتنے پیچھے ہوتے چلے گئے. شیخ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کے اندر لکھا کہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے تھوڑے سے ہوں گے، تھوڑے سے. آج ہم دیکھ رہے، ہم نے تقسیم کر دی ہے. دین کی بات یہ مولوی کا کام ہے، دین کی یہ مولوی کا کام ہے، دین یہ مولوی کا کام ہے. یہ تو ہم نہیں کریں گے. یہ مولوی کا ٹھیکیدار ہے، اس کا ٹھیکیدار ہے مولوی کرے گی. تو کیا کرے گا بھائی؟ دنیا پیسہ، دنیا پیسہ، دنیا پیسہ، دنیا پیسہ، دنیا پیسہ. بابا یہ کروں گا. اس لیے ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہماری جیب بھر جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، بخدا ہم مسجد کو بھی بھول جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو بھی ٹائم نہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب اللہ رسی کھینچتا ہے، او ہو، پھر تو مسجد کے فرش ہم بھیج دیتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں.
کیا ہمارا حال ہے؟ تو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا. ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جس کے پاس تھوڑا پیسہ آنے لگ جاتا ہے، جیب بھرنے لگ جاتی ہے، اس کی چال چلن، بات، رہن سہن، ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں تھوڑا غریب ہونا شروع ہوگا، حالات آنا شروع ہوں گے، اللہ رسی کھینچتے ہیں، اب مسجد یاد آ جاتی ہے. ہم تو منافق لوگ ہیں، ہم تو منافق لوگ ہیں. کیسا حال ہے ہمارا. عرض یہ کر رہا تھا جب انسان کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہوتی جس کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. میں نے 2 باتیں کہہ دی اس کے لیے. اتنا دین سیکھے کہ جو عبادتیں ہم پر اللہ نے فرض کی ہیں وہ صحیح طور پہ ادا تو کر سکے، اور حلال حرام کی تمیز ہم کر سکیں. اتنا دین سیکھنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے. اتنا دین سیکھنا مسلمان مرد عورت دونوں پر فرض ہے. اور آج اللہ نے اتنی سہولت ہم کو دی ہے مگر اس کے باوجود اس سے ہم دور ہیں. ہمارا جوان موبائل پر بیٹھ کر گھنٹوں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، حالانکہ اسی کے ذریعے سے بہت دین کی باتیں سیکھ سکتا ہے. اتنی سہولت آج موجود ہے. مزہ نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہونے کے بعد آپ نے چند نصیحتیں ہم کو کی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نصیحتیں ایسی تھی کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آئے، لوگوں کے دل کانپ گئے، خوف زدہ ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں الوداعی نصیحتیں کی ہیں، جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحتیں کرتا ہے، ایسی نصیحتیں ہم نے کی. پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ نصیحتیں ہمیں اور فرما دیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، بس یہ پیسے کی مستی کی زندگی ہے، یہ گاڑیاں، یہ بزنس، یہ بنگلے، یہ گھر، بس اسی میں موج مستی ہے، بس کچھ نہیں ہے، اس کو مرنا نہیں ہے ہم کو. اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب نہیں دینا. اس کو ہم بھول گئے، اور نبی نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کیا تھا کہ موت کو بھول جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے. آج ہم بھی بھول گئے، مست ہے مستی. تو نبی نے پہلی وصیت کی میں تمہیں بس حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. دوسری بات فرمائی کہ تمہارے جو بڑے ہیں ان بڑوں کی باتوں کو سنو اور وہ جو حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرو. آج کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کو وصیت نصیحت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں پتا، اور کوئی کچھ کہہ بھی دے تو برا لگتا ہے. اور آج تو مساجد کے ائمہ کو ہمارے لوگ ایک مشورہ دیتے ہیں، امام صاحب لوگوں پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. تو بھاری ہاتھ کون سا رکھا اس نے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو برائی میرے اندر ہوتی ہے جب وہ بیان ہوتی ہے تو مجھے بہت بری لگتی ہے، صرف اتنا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
میں جس جرم کے اندر مبتلا ہوں، جس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، جس کام کے اندر مبتلا ہوں، جب ممبر رسول سے بولا جاتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہلکا ہاتھ رکھیں، مطلب دین بگڑتا ہے تو بگڑنے دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فلاں علاقے میں ایک مسجد بنا لی ہے اور اس کے اندر ایک نئے طریقے سے انہوں نے ذکر شروع کر دیا۔ اللہ کا ذکر کوئی برا کام ہے؟ اللہ کو یاد کرنا کوئی برا کام ہے؟ اچھی چیز ہے، لیکن اس نے کیا کہا آنے والے نے کہ انہوں نے کچھ نئے طریقے سے اس کو شروع کر دیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ٹوپی پہنی سر پہ، جو عام لباس تھا اس سے ہٹ کر ٹوپی سر پہ پہنی اور اسی مسجد میں چلے گئے۔ وہاں لوگ جمع تھے اور اس نئے طریقے سے ذکر کر رہے تھے، آپ بھی چپکے سے جا کر بیٹھ گئے، بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہے، پھر اپنے سر سے ٹوپی اتاری تاکہ اپنا حال حلیہ اصلی ظاہر کرے کہ میں کون ہوں، اور لوگوں سے کہا اے لوگو یاد رکھو تم صحابہ سے مرتبے میں اونچے نہیں جا سکتے۔ کیا فرمایا؟ تم صحابہ سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے مرتبے میں اونچے نہیں جا سکتے، سیدھے سیدھے دین کی راہ پر چلو، ذرا بھی دائیں بائیں مڑو گے تو دین سے دور ہو جاؤ گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے۔ اور دیکھا کیا تھا کہ اللہ کا ذکر مسجد کے اندر ایک نئے طریقے سے ہو رہا ہے، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا پایا، فوراً جا کر لوگوں کو نصیحت کی۔ آج ہم بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں مگر کسی کو بول نہیں سکتے، ایک نہ بولنے کی وجہ کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اگر پتہ بھی ہوتا تو ڈرتے ہیں۔ اللہ کی بات بولنے میں کون سا ڈر؟ اللہ کی بات بولنے میں کون سا ڈر ہوتا ہے؟ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے بہت سارے صحابہ کی زیارت کی۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ حجاج بن یوسف، یہ اس وقت تک گورنر نہیں تھا، عام آدمی تھا، عام، یہ ان کے بازو میں کھڑا تھا، پہلو میں کھڑا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، یہ حجاج بن یوسف امام سے پہلے سجدے میں جا رہا ہے اور امام سے پہلے سجدے سے اٹھ رہا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، امام سے آگے آگے بھاگتے ہیں، ٹالنا ہے نا، سیکھنا تو ہے ہی نہیں، ٹالو، ہٹاؤ اس بلا کو اپنے اوپر سے، ہٹاؤ۔ امام سے پہلے جا رہا ہے، پہلے اٹھ رہا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، میں ایک مثال دیتا ہوں، عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ذکر کرتے، اللہ سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کچھ ذکر کر رہے تھے۔ حجاج ابن یوسف اٹھ کے جانے لگا تو اس کی چادر کا کنارہ پکڑ کے بٹھا دیا اس کو، اب وہ چھڑا رہا ہے، یہ زبردستی اس کو بھینچے ہوئے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نماز کے بعد کا اپنا ذکر مکمل کیا اور اس سے کہا، اور نماز کے چور اور نماز میں خیانت کرنے والے، یہ دونوں الفاظ حدیث میں بھی نبی نے ایسے آدمی کو جو امام سے آگے بھاگتا ہے نا، نماز کا چور کہا ہے، جو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا اس کو چور کہا ہے، چور، خیانت کرنے والے کہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، او نماز کے چور، او خیانت کرنے والے، امام سے آگے جاتا ہے، ٹھیک طور پر نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز نہ ہوتی میں جوتے اٹھا کر کے تیرا منہ لال کر دیتا، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی چادر چھوڑ دی۔ ایک عرصہ بیت گیا، جب یہ مدینہ کا گورنر بن کے آیا
کون؟ حجاج بن یوسف۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا حلقہ لگتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ ایک دن اس کی طرف آیا، لوگ ڈر گئے کہ ظالم آدمی ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، لوگ خوف کھانے لگ گئے۔ حجاج ابن یوسف مجلس کے پاس آیا اور اس نے کہا تیری باتیں مجھے یاد ہیں، تو نے جو مجھے کہا تھا، اور نماز کے چور اور نماز میں خیانت کرنے والے، اس دن کے بعد سے آج تک میں نماز ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہوں۔ آج تو ہم باپ ہو کر اپنی اولاد کو نصیحت وصیت نہیں کر سکتے۔ نبی نے فرمایا تھا تمہارے جو بڑے ہیں ان کی باتیں سنو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا سنو، تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے جو خلفاء ہیں ان کا طریقہ لازم ہے، اس کو اختیار کرنا۔ اور مثال دے کے فرمایا ان طریقوں کو ایسے پکڑنا جیسے داڑوں کے اندر کوئی چیز پکڑی جاتی ہے۔ آدمی داڑ کے اندر کوئی چیز پھنسا لے، کیسے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ کہا میرے دین کو، میرے طریقے کو ایسے لازم پکڑنا۔ آج ہم پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں، دین سے دور نہ بھاگیں۔ ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں بگاڑ آ رہا ہے، ہماری سوچ خراب ہو رہی ہے، ہماری فکر خراب ہو رہی ہے۔ جب دین کے قریب آ جائیں گے، دین حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالی ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں۔